بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا عورتوں کا، مسلمان عورتوں کو یہ جو کھیلیں ہوتی ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ یعنی عورتوں کی کھیلیں، مسلمان عورتوں کی کھیلیں جائز ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورت اور مرد میں فرق کیا ہے۔ بایولوجیکلی، فزیولوجیکلی اللہ نے عورت اور مرد کو مختلف بنایا ہے ایک دوسرے سے۔ یعنی عورت کے جسم میں اللہ نے بچے دانی رکھی ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے لیے، اسی طرح اس کے جو ہے سینے میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے بعد جب دودھ اترتا ہے تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی طرح عورت کی جو سٹرکچر ہے، عورت کا جسم، وہ مردوں سے کم ہوتا ہے، قد میں بھی، سٹرکچر میں بھی، طاقت میں بھی۔ تو اسی لیے اللہ نے عورت کو صنف نازک، عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، یہ تو تھے فیچرز عورت کے مرد سے مختلف، لیکن اللہ نے عورتوں میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو مردوں میں نہیں، جیسے صبر، قربانی، ایثار، برداشت، ٹالرنس۔ یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ اسی لیے عورتیں جو ہیں وہ حمل میں 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں لے کے رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر بچہ پیدا کرنا، پھر اس کو پرورش کرنا، اس کو دودھ پلانا، اس کی وہ پرورش سارا کرنا، پالنا، یہ صبر اور قربانی اور ایثار اور برداشت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عورت ہے صنف نازک، یعنی سمجھ یہ آیا کہ عورت اور مرد کی ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مرد نے کھیتی باڑی کرنی ہے، مرد نے شکار کھیلنا ہے، مرد نے کمانا ہے، مرد نے جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، یعنی یہ ایسے کام ہیں جو مردانہ ہیں۔ عورتوں کو عموماً جو اللہ کا پلان ہے، اللہ کا جو احکامات ہیں، وہ یہ کہ عورت خاندان بناتی ہے، پالتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے، بہت بڑا کام ہے، یونیورسٹی۔ لیکن اور مطلب مغرب کی تقلید میں، مغرب کی نکالی میں ہماری عورتیں بھی وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ کھیلوں کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ جو مرد کھیلتے ہیں، اب یہ ان میں کہاں سے آئی؟ پہلے میں اپنا بچپن کی بات بتاتا ہوں۔ میری بڑی بہن جو تھیں وہ گرلز اسکول میں جو پڑھتی تھی، تو ہم نے دیکھا نہیں تو سنا تھا کہ لڑکیوں کی بھی کھیلیں ہوتی ہیں جو کہ اسکول کے اندر ہوتی ہیں، اس میں وہ نیٹ بال ہو، باسکٹ بال ہو، یا کوئی اس طرح کی کھیل ہو نا، تو وہ لڑکیاں جو تھیں، ٹیبل ٹینس ہو، بیڈمنٹن ہو، وہ اسکول کے، گرلز اسکول کے احاطے کے اندر کھیلی جاتی تھی۔ باہر مرد نہ دیکھ سکتے تھے نہ ہوتے تھے، اتنا مجھے یاد ہے۔ تو اب یہ تو تھی ایک جنرل عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں، لڑکیاں کس طرح کھیل کھیل سکتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مغرب میں عورتوں کی آزادی کی مہم شروع ہوئی 1960 میں امریکہ میں، تو اب عورتیں بیچاریوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اب انہوں نے کہا ہم ہر وہ کام کریں گی جو مرد کرتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ بھی تم اپنے کام کرو جو اللہ نے تمہیں، گاڈ نے دیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ہم برابری کریں۔ تو پھر اس آزادی نسواں کی تحریک جو امریکہ میں 1960 میں آئی، ایسی کھیلیں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیں جو کہ مرد کھیلتے تھے، جیسے ہاکی، فٹ بال، باسکٹ بال، کرکٹ، تیراکی، لان ٹینس، پھر وہ باکسنگ، ریسلنگ، اب ان چیزوں میں بھی آ گئی۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نیٹ پہ
ویڈیو پہ مطلب چینل بنے ہوئے ہیں. تو اب ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی لڑکیوں نے ہاکی کھیلنی شروع کر دی ہے, کرکٹ کھیلنی شروع کر دی ہے, باسکٹ بال شروع کر دی ہے. اب یہ لان ٹینس اور یہ تیراکی تو اتنی عام نہیں ہوئی ہمارے کلچر میں, شاید ماڈرن خواتین کرتی ہیں. اب یہ جو کھیلیں ہیں یہ کس لیے کھیلنی ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ کھیلنی کیوں ہے عورتوں نے. اب عورتیں ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں کورڈ ان کے ہاکی کا ڈریس جب کھیلتی ہیں یا فٹ بال یا کرکٹ وغیرہ کا تو کورڈ ہوتی ہیں, لیکن کھیلتی تو مردوں کے سامنے. تو یہ ایک تھوڑا سا بے پردگی ہوتی ہے. اب دیکھنے والے میری طرح کے منچلے اور جو کہتے ہیں نا وہ ٹھرکی لوگ جاتے ہیں, صاف بات ہے, وہ گیم کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. شاید ہم بھی جوانی میں یہ کرتے تھے, ان کی کھیلنے دیکھنے چلے جاتے تھے. تو اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر تو لڑکیاں اندر کھیل رہی ہیں کسی اندر پریمیسز میں, عورتیں دیکھ رہی ہیں, تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اب مغرب میں بھی کیا ہوا ہے؟ مغرب میں جہاں سے یہ کھیلیں شروع ہوئی ہیں وہاں بھی آہستہ آہستہ شیطان کے پیروکاری میں ان لوگوں نے اپنے لباس عورتوں کے کم کرنے شروع کر دیے. آپ حیران ہوں گے کہ پہلے لڑکیاں جو تھیں وہ فل لباس پہن کے تیراکی کرتی تھیں. آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں, 100 سال پہلے تیراکی کرتی تھیں, لان ٹینس کھیلتی تھیں, پورا لباس پہنا ہوتا تھا. بلکہ سمندر کے کنارے ہاف نیوڈ ہونے کی اجازت نہیں تھی. وہ ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا نیو یارک کا کہ اس میں پولیس افسر نے ایک عورت کو اس لیے گرفتار کیا, گوری کو, کہ اس نے ہاف ڈریس, اپنے آپ کو ہاف ڈریس پہنا تھا, ہاف ننگی تھی, اس نے گرفتار کر لیا, ہاتھ کھڑی لگائی تھی. یہ حالات یہاں پہ بھی تھے مغرب میں. لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو مجبور کیا کہ یہ ننگا پن آتا جائے. اب ننگا پن قرآن کی روح سے شیطان کی خصلت ہے, شیطان کی صفت ہے. شیطان ننگا پن کی اور فحاشی کی ترغیب دیتا ہے. تو یہ انہوں نے مغرب میں بھی شروع کر دیا. لباس آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 اب لان ٹینس میں جو مغرب کی عورتیں لباس پہنتی ہیں آپ جانتے ہیں, دیکھا ہوا. تیراکی میں صرف 2 کپڑے کے پیس ہیں, ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے. یہ مطلب سوئمنگ کا جو کمپٹیشن ہوتے ہیں, اب سمندر کے کنارے یہ جو لوگ کرتے ہیں سن باتھنگ, اس میں بھی لباس نہ ہونے کے برابر رہ گیا, اوپر والا لباس بھی ختم ہو گیا. تو اب پھر ان لوگوں نے یا خود عورتوں نے اب ریسلنگ شروع کر دی. اب ریسلنگ میں بھی ڈریس آپ جانتے ہیں کتنا پہنا ہوتا ہے, باکسنگ میں بھی. اب محمد علی کے ایک بہت بڑے باکسر ہی نہیں تھے, ایک دین کے بہت بڑے دائی تھے, دعوت بہت کی بڑی تھی. اب وہ اپنی بیٹیوں کو بھی بڑی پیاری باتیں کرتے تھے کور کرنے کے, لیکن ان کی بیٹی لیلا اس کا نام ہے, اس کی میں نے باکسنگ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بھی ہاف کپڑے نیوڈ ٹائپ پہنے, کیونکہ باکسنگ میں پہنے پڑتے ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے دین میں, اسلام میں اس طرح کی کھیلوں کی اجازت نہیں ہے جس میں نیوڈیٹی ہو, نمبر 1, اور نمبر 2 ایسے کام ہوں جیسے باکسنگ ہے, ریسلنگ ہے. ہندوستان میں عورتیں کرتی ہیں ریسلنگ, مطلب تو اس کے جسم کے اعضاء ایسے ہیں کہ ان میں بانجھ پن پیدا ہو سکتا ہے. اس کو کوئی ایسی چوٹ لگ جائے ایسی کھیلوں میں, ریسلنگ میں, باکسنگ میں, اس طرح جس میں اس میں پیٹ کا وہ حصہ جس میں اندر اللہ نے رحم رکھا ہوا ہے, بچے دانی رکھی ہے, وہ ہرٹ ہو جائے, یا اور اس طرح سافٹ ٹیشو ہیں وہ ہرٹ ہو جائے, تو وہ تو بیچاری ماں بھی نہیں بن سکے گی. تو اس لیے ایسی کھیلیں بالکل منع ہیں جو اوپن کھیلی جائیں, مردوں کی موجودگی میں کھیلی جائیں, ننگے پن ڈریس میں کھیلی جائیں, یا جس سے عورتوں کی جسم کو چوٹ ایسی جگہ لگ جائے جس میں وہ بانجھ ہو جائے. تو اس طرح کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. دیکھتے رہیے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.